ایمان صبح دیر سے جاگی تھی۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی گھر والوں کا سامنا کرنے کی، خاص کر مراد کا سامنا کرنے کی، کیونکہ سکینہ اور ساجدہ تو عورتیں تھیں، لیکن کسی مرد کے سامنے اس طرح سے بے عزت ہونا اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ وہ اٹھ تو گئی تھی، لیکن اب اس کو ہمت نہیں ہو رہی تھی باہر آنے کی، لیکن آنا تو تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کی ساس اسے سلواتیں سناتی ہوئی اندر آ جاتی، وہ خود ہی باہر آ گئی۔ باہر سب چائے پی کر فارغ ہو چکے تھے۔ چائے پینے کے بعد اس نے جھاڑو اٹھایا، حالانکہ اس میں بالکل بھی ہمت نہیں تھی آج کوئی بھی کام کرنے کی۔ شامیر اسے دور سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ صفیہ اور عافیہ، آج تم دونوں کام کرو گی، یہ آرام کرے گی۔ ڈاکٹر نے اسے آرام کا کہا ہے، اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ شامیر نے اپنی دونوں بہنوں سے کہا، لیکن ایمان سے نظریں ملانے کی اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ شرمندہ تھا۔ ایمان سن کر حیرت زدہ ہو گئی کہ شامیر کو اس کا خیال تھا، لیکن کل جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد اس کا دل شامیر سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ اس نے الزام لگایا، دکھ اس بات کا تھا کہ اس نے سب کے سامنے، خاص کر مراد کے سامنے ایسی باتیں کہیں جس کی وجہ سے وہ انتہائی شرمندگی سے گزر رہے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، میں سارا کام کر لوں گی، ایمان شامیر کی طرف دیکھے بغیر کہا اور جھاڑو دینے لگے۔ حالانکہ کوئی کچرا نہیں ہوتا تھا، بس درختوں کے پتے گرے ہوئے ہوتے تھے جن کو وہ ایک سائڈ پر کر دیتے تھے۔ جھاڑو سے مشکل تو روٹیاں پکانا تھیں، جس میں بہت وقت لگتا تھا، اور اس کی کمر میں بھی درد ہو جاتا تھا۔ اس نے جھاڑو دینا شروع کیا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں اس کو چکر آ گیا اور لڑکھڑا کر گر پڑی۔ بے ہوش نہیں ہوئی تھی، وہ ہوش میں تھے، مگر کمزوری کی وجہ سے کھڑی نہیں ہو پائی۔ شامیر نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ مراد جو چھت پر کھڑا چائے پی رہا تھا، اس نے یہ منظر دیکھا تو اس کا دل زخمی ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ شامیر اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ تماشا تو اس نے کل رات کر دیا تھا، اب بات بنا رہا ہے۔ اگر اس طرح کا خیال کل رات کو رکھتا جب اس کی طبیعت خراب تھی، تو یقیناً یہ بہت اچھا عمل ہوتا۔ ایمان کی بھی عزت بڑھ جاتی، اور اس کے دل میں شامیر کے لیے محبت بھی بڑھ جاتی۔ مراد نے افسوس سے سر ہلایا اور پھر سے چائے پینے میں مشغول ہو گیا۔ ایمان نے جھٹکے سے اپنے آپ کو شامیر کی گرفت سے آزاد کیا۔ اس کے لہجے میں بیزاری واضح تھی۔ اگر وہ کل رات اسے اس طرح تھام لیتا تو یقیناً وہ اس وقت ہواؤں میں اڑ رہی ہوتی، لیکن اس اتنی تذلیل کے بعد اس کا دل بھی نہیں کر رہا تھا کہ وہ شامیر کی شکل بھی دیکھے۔ بلا وجہ ضد مت کرو اور مجھے غصہ بھی مت دلاؤ، چلو کمرے میں۔ شامیر اسے تھام کر اندر کمرے میں لے آیا۔ تم آرام کرو۔ شامیر اسے اپنے کمرے میں لایا تو وہ حیران ہوئی، مگر اسے کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی آج۔ شامیر نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ ایمان غصے سے نظریں دوسری طرف پھیر کے بیٹھی ہوئی تھی، اپنا بازو اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ شامیر نے اس کا ہاتھ ہٹایا اور اس کے قریب ہوا۔ کل رات کے لیے بہت شرمندہ ہوں، شامیر نے اس کے گال کو چھوتے ہوئے کہا۔ ہونا بھی چاہیے، ایمان بولی۔ شامیر اسے دیکھے گیا۔ آج ایمان کو اس کا دیکھنا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ناراض ہو؟ شامیر نے پوچھا۔ میں ونی میں آئی ہوئی ایک لڑکی ہوں، میری کیا حیثیت ہے بھلا، اور آپ کو میری رضا یا ناراضگی سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے تو مجھے آج تک بیوی کا مقام ہی نہیں دیا۔ میں ونی کے ساتھ ساتھ آپ کے نکاح میں بھی آئی تھی، پر شاید آپ یہ بات بھول گئے، ایمان نے کہہ کر رونا شروع کر دیا۔ شامیر مزید شرمندہ ہوا۔ دیکھو، تم رونا بند کرو، میں معافی مانگ چکا ہوں، شامیر نے کہا۔ میں باہر جا رہا ہوں، تم آرام کرو، شامیر نے کہا اور چلا گیا۔ پھر دیر تک ایمان بیٹھی روتی رہی۔ مراد نے CSS کی تیاری شروع کر دی تھی۔ اس کو بچپن سے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے والدین نہیں ہیں اور اسے اپنے بارے میں خود سوچنا ہے، اسے کیا کرنا ہے یہ فیصلہ اس نے بہت پہلے ہی کر لیا تھا۔ وہ بچپن سے ہی سمجھدار تھا، چھوٹی سی عمر میں ہی اسے احساس ہو گیا تھا کہ تعلیم سب سے اہم ہے انسان کی زندگی میں۔ اس نے تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ جدوجہد کی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ایک ذہین طالب علم تھا اور پھر محنتی بھی بہت تھا۔
میٹرک تک اس نے مقامی اسکول میں تعلیم حاصل کی، پھر شہر چلا گیا پڑھنے کے لیے اور وہاں ہاسٹل میں رہ کر پڑھائی کی۔ اس کی تعلیم کے اخراجات اس کے چچا منظور احمد نے اٹھائے، کیونکہ زمینوں میں اس کا بھی حصہ تھا۔ شامر کو تعلیم میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، اس کے ذہن میں بس یہی بات بیٹھ گئی تھی کہ اس کی بہت ساری زمینیں ہیں اور وہ ان زمینوں کا مالک ہے۔ یہ باتیں بھی اس کے دوستوں نے اسے سکھائی تھیں۔ اس نے بی اے تک تعلیم حاصل کی۔ مراد انجینئرنگ کا طالب علم تھا۔ شروع میں تو ساجدہ نے اپنی بیٹیوں کی بھی منگنی کرنے میں جلدی کر دی، یہ سوچ کر کہ مراد کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ چھوٹی بیٹی عافیہ سکینہ کے بیٹے سے منسوب تھی اور بڑی اپنے ماموں کے بیٹے سے، لیکن مراد کی کامیابیوں کو دیکھ کر اب ساجدہ کو پچھتاوا ہو رہا تھا کہ کوئی ایک بیٹی تو مراد سے منسوب کی ہوتی۔ مراد ان دونوں کو اپنی بہنوں کے جیسے سمجھتا تھا، پھر وہ دونوں بھی اسے بھائی کہتی تھیں اور سمجھتی بھی تھیں۔ ان دونوں کو شامر سے زیادہ مراد عزیز تھا، کیونکہ مراد ان کا بہت خیال رکھتا تھا اور شامر ان سے سختی سے بات کرتا تھا۔ اب اس کے روز کا معمول تھا، وہ چھت پر بیٹھ کر پڑھائی کرتا، نیچے کیا ہوتا وہ چھت سے ہی نظارہ کرتا تھا۔ وہ یہاں سے ہی سب کی خیر خبر لیتا رہتا تھا۔ اب تو چائے کھانا سب وہ اپنا اوپر ہی لے آتا۔ گاؤں میں جیسے ہی گرمیاں بڑھنی شروع ہوتی تھی، گاؤں کے لوگ اپنا بسترا زیادہ تر چھتوں پہ لگایا کرتے تھے۔ چوری چکاری بھی عام تھی گاؤں میں، آئے دن بھینس چوری ہو جایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے گاؤں والوں نے اپنے پاس ہتھیار بھی رکھے ہوئے تھے اور کبھی کبھار حالات خراب ہو جاتے تھے۔ قبائلی جھگڑوں کی وجہ سے بد امنی بھی ہوتی تھی۔ مراد رات کا کھانا کھانے کے لیے آج نیچے آیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ آج ایمان کھانا نہیں بنا رہے، وہ نظر بھی نہیں آ رہی تھی۔ کسی نے بھابھی کو کھانا دیا بھی ہے یا نہیں؟ صفیہ نے کھانا مراد کے آگے رکھا تو اس نے پوچھا۔ نہیں، وہ محترمہ تو صبح سے کمرے میں پڑی ہوئی ہے، میرے خیال سے دن کو بھی اس نے کچھ نہیں کھایا۔ صفیہ بولی، ان کی طبیعت صحیح نہیں ہوگی، تمہیں انہیں کھانا دینا چاہیے تھا، وہ صبح سے بھوکی ہیں۔ مراد نے کہا، مراد بھائی ہم اس کے نوکر نہیں ہیں، اگر اس کو بھوک لگتی تو خود ہی آ کر اٹھا کر کھا لیتی۔ صبح سے پڑی ہوئی ہے، بہت آرام کر لیا ہے، کم از کم اب تو اٹھ جائے۔ عافیہ نے کہا، صفیہ تم اندر جاؤ اور ان کو کھانا دے آؤ۔ مراد نے کہا تو اتنے میں شامر بھی آ گیا۔ کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ تمہاری بیوی صبح سے بھوکی پیاسی پڑی ہوئی ہے کمرے میں، کسی نے پانی تک کا نہیں پوچھا ان سے۔ شامر آ کر چرپائی پر بیٹھا تو مراد نے اس سے کہا۔ صفیہ نے کھانا شامر کے آگے رکھا۔ ایمان کا کھانا بھی دے دو، ہم دونوں وہیں پر کھا لیں گے، شامر نے کہا۔ شامر کھانا لے کر اندر آ گیا۔ تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا؟ مراد کہہ رہا تھا۔ شامر نے اسے دیکھ کر کہا، پھر دیکھا تو اس کا چہرہ زرد تھا۔ شامر نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، اسے بخار تھا۔ تمہیں تو بخار ہے، شامر نے کہا۔ میں نے دوائی لے لی ہے بخار کی، اتر جائے گا بخار، ایمان نے کہا۔ کھانا کیوں نہیں کھایا صبح سے تم نے؟ شامر بولا، مجھے بھوک نہیں تھی، وہ بولی۔ اچھا اب کھا لو۔ شامر نے کھانا اس کے آگے رکھا۔ وہ اٹھ بیٹھی اور اس نے کھانا شروع کیا۔ شامر بھی کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے برتن باہر رکھے اور خود کمرے میں آ گیا۔ ایمان اٹھی اور دوسرے کمرے میں جانے لگی جہاں وہ سویا کرتی تھی۔ وہ اٹھی تو شامر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ ایمان کا دل زخمی ہو گیا۔ بد کردار، جھوٹ بول رہی ہو تم، کسی اور کا گناہ میرے سر پر تھوپنا چاہتی ہو۔ ایمان کو شامر کی باتیں یاد آئیں۔ اس نے بے دردی سے شامر کا ہاتھ جھٹک دیا۔ شامر اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے اپنے حصار میں لیا۔ ایمان میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ 2 ماہ میں نے کیسے تم سے دور رہ کر گزارے ہیں یہ میں ہی جانتا ہوں۔ اب میری جیت ہو گئی ہے، اب میں مزید تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ شامر نے کہا تو ایمان حیران ہو گئی۔ کیسی جیت؟ اس نے پوچھا۔ وہ ابھی تک اس کے حصار میں تھی۔ میرے دوستوں نے کہا تھا کہ میں تم سے کچھ مہینے دور رہوں تاکہ تمہارا کردار واضح ہو جائے، لیکن کل ڈاکٹر نے بتایا کہ تم… ایمان اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی جھٹکے سے خود کو شامر سے الگ کر لیا اور زور سے بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ اپنے کمرے تک بھاگتی ہوئی آ رہی تھی کہ کمرے کے دروازے پر ہی اس کی ٹکر کسی سے ہو گئی۔
نیم اندھیرا ہونے کے باعث صحیح طریقے سے دیکھ نہیں سکی کہ کون ہے۔ ایمان گرنے لگی تھی کہ اس شخص نے اسے تھام لیا۔ ایمان نے ایک جھٹکے سے خود کو چھڑایا۔ کون ہے؟ ایمان نے پوچھا تو بجلی آ گئی اور لاؤنج روشن ہو گیا۔ میں ہوں مراد، آپ ایسے بھاگ؟ مراد بڑبڑا گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ ایمان غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے آپ کو ہاتھ نہیں لگایا، صرف آپ کو گرنے سے بچایا ہے۔ مراد کو اس کی بات بری لگی تھی۔ ہٹو میرے راستے سے۔ ایمان مراد کو دھکا دے کر اندر آ گئی اور دروازہ زور سے دے مارا۔ مراد ایک پل کو لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگا۔ ایمان چرپائی پر لیٹ گئی اور رونے لگی۔ کیا یہی ہے ان کی غیرت کہ اپنے دوستوں سے میرے بارے میں ایسی شرطیں لگائیں، میرے کردار کو اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کریں؟ آخر یہ کیسی غیرت ہے؟ کیا میری ذات اتنی بے مول ہے کہ اب باہر کے لوگ میرا کردار جج کرنے کے لیے شرائط رکھیں گے؟ کیا ایسے ہوتے ہیں شوہر؟ ایمان پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ادھر مراد حیرت میں تھا کہ کیا ہو گیا جو ایمان شامر کے کمرے سے ایسے بھاگتی ہوئی دوسرے کمرے میں جا رہی تھی، اور اس نے مراد پر غصہ کیا۔ مراد سوچتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ ادھر شامر پچھتا رہا تھا ایسی بات بول کر۔ اگر وہ شرط والی بات نہ بولتا تو ایمان آج نہ جاتی۔ وہ ہمیشہ ہی اس کی توجہ کی منتظر رہتی تھی۔ اب تینوں کو ہی نیند نہیں آ رہی تھی۔ آج کی صبح کافی عجیب تھی۔ شامر بھی اداس دکھائی دیتا تھا۔ ایمان تو ہمیشہ ہی اداس رہتی تھی، لیکن آج معمول سے زیادہ مرجھائی ہوئی تھی۔ اس نے حسب معمول چائے پینے کے بعد جھاڑو اٹھایا۔ مراد بھی چائے پینے کے لیے آ کر بیٹھ گیا۔ شامر اور مراد دونوں ساتھ چرپائی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ساجدہ سکینہ دور بیٹھی موئے گفتگو تھی۔ عافیہ اور صفیہ دونوں اندر کمروں میں گھسی ہوئی تھیں۔ شامر کسی سوچ میں گم تھا اور مراد اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہارے دماغ میں کیا چلتا رہتا ہے ہر وقت؟ مراد نے کہا تو شامر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، شامر بولا۔ آج ڈیرے پر نہیں گیا کیا؟ مراد نے طنز کیا۔ دل نہیں کر رہا وہاں جانے کا، شامر نے ایمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مراد کی نظروں نے شامر کی نظروں کا تعاقب کیا۔ ایمان جھاڑو دینے کے بعد اب روٹیاں پکانے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ لکڑیاں توڑنے لگی۔ مراد کو لگا وہ لکڑیوں سے پہلے خود ٹوٹ جائے گی۔ پھر مراد چھت پر آ گیا۔ ابھی تک باہر کا موسم تھا، نہ گرمی نہ سردی، ہلکی سی گرمی ہو جایا کرتی تھی دوپہر میں، پھر راتیں ٹھنڈی۔ شامر ایمان کے پاس آیا۔ ونی میں آئی ہو، میرے بھائی کے قاتل کی بہن ہو، تم پر یہ بیویوں والے نخرے اچھے نہیں لگتے۔ کل بلایا تھا نہیں آئی، آج اگر نہیں آئی تو میری طرف سے فارغ ہو پھر۔ شامر اسے دھمکی دیتا ہوا باہر نکل گیا۔ ایمان کی ہمت جواب دے گئی۔ اس میں اب کوئی کام کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ کام ادھورا چھوڑ کر اندر آ کر چرپائی پر لیٹ گئی۔ مہارانی، روٹیاں کیا تمہاری ماں آ کر پکائے گی؟ ساجدہ نے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر کہا۔ میری طبیعت صحیح نہیں ہے، ورنہ میں کب نہیں پکاتی، ایمان نے بے بسی سے کہا۔ اب نئی فلم لگائی ہے طبیعت خرابی کی؟ کل سارا دن آرام کیا ہے، اب اٹھو، میری بیٹیاں نوکر نہیں ہیں تمہارے باپ کی، ساجدہ بولی۔ مراد آوازیں سن کر نیچے آیا۔ کیا ہوا چاچی؟ اس نے پوچھا۔ مہارانی کی طبیعت خراب ہے، اب روز یہ بہانہ کرے گی، ساجدہ غصے سے بولی۔ ہاں تو ان کو آرام کرنے دیں، انسان ہیں یہ بھی، مراد نے ایمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اب اٹھ کر بیٹھ گئی مراد کی آواز سن کر۔ یہ سب بہانے ہیں کام نہ کرنے کے، ساجدہ نے کہا۔ صفیہ، عافیہ، مراد نے آواز لگائی تو وہ دونوں کسی جن کی طرح برآمد ہوئیں۔ جی بھائی، عافیہ نے کہا۔ جاؤ کام کرو، ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے، مراد نے کہا۔ وہ دونوں بنا بحث کیے کام پر لگ گئے۔ کوئی اور کہتا تو غصہ کرتے، لیکن مراد پر انہیں غصہ نہیں آتا تھا۔ صفیہ روٹیاں پکانے لگی اور عافیہ لسی بنانے لگی۔ دیکھ رہا ہوں بہت کام چور ہو گئی ہو تم دونوں، مراد نے چرپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ بھائی، آپ کے کام کے لیے ہم ہر وقت حاضر ہیں، صفیہ نے کہا۔ ویسے بھائی، آپ کو جب شہر میں نوکری ملے گی نا، تو وہاں جب گھر ملے گا تو ہم بھی وہاں آئیں گے،
آپ کے ساتھ رہیں گے۔ عافیہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ میں لسی تھی اور اب وہ پراٹھے پر مراد کو مکھن ڈال کر دے رہے تھے۔ عافیہ کیا بھائی کو بس لسی ہی دو گی؟ کچھ پکا کر بھی دو، انڈا یا آلو۔ صفیہ نے روٹی ڈالتے ہوئے کہا۔ بھائی بتائیں ساتھ کیا لیں گے؟ عافیہ نے پوچھا۔ نہیں بس صحیح ہے، یہی کھا لوں گا۔ مراد نے کھانا شروع کیا۔ بھائی میرا موبائل خراب ہو گیا ہے، مجھے نیا لا دیں گے؟ عافیہ نے کہا۔ کل آ جائے گا تمہارا نیا موبائل۔ خوش؟ مراد نے کہا تو عافیہ نے خوشی سے بچوں کی طرح سر ہلایا۔ بھائی مجھے بھی، صفیہ ناراضگی سے بولی۔ اچھا مدام، تمہارا بھی آ جائے گا، مراد نے کہا۔ لو جی، ادھر بات نکلی نہیں، ادھر پوری کر دی مراد نے۔ صادق احمد شامیر کے والد نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ابا آپ کا بیٹا تو ہمارا خیال رکھتا ہی نہیں، اگر مراد بھائی نہ ہوتے تو ہم دونوں بہنوں کو تو کوئی پانی تک کا نہ پوچھتا یہاں۔ عافیہ نے کہا۔ شامیر کو کچھ مت کہو، ایک بیٹا جان سے گیا ہے میرا، اب شامیر کے بارے میں کچھ نہ کہو، میری جان ہے اس میں، صادق احمد نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں لیکن ہمیں تو مراد بھائی پیارے ہیں، صفیہ نے جتایا۔ اچھا کھانا دو، مجھے جلدی کام سے جانا ہے، صادق احمد روکھے انداز میں کہا۔ مراد جانتا تھا وہ شامیر کی برائی نہیں سن سکتے تھے، اور مراد کو کوئی شامیر پر فوقیت دے ان سے یہ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ عافیہ بھابھی کو کھانا دے آؤ، ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے، مراد نے کہا۔ عافیہ ان کے لیے کھانا لے کے اندر گئی۔ مراد بھائی کا حکم نہیں ٹالتی، ورنہ تمہیں دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا میرے بھائی کے قاتل کی بہن۔ عافیہ کھانا اس کے سامنے پٹک کر چلی گئی۔ ایمان کو رات والی بات یاد آئی۔ مجھے معذرت کرنی چاہیے کل رات کے لیے، میں نے شامیر کا غصہ ان پر نکالا، وہ تو اچھے انسان ہیں، سب کا خیال رکھتے ہیں، میرا بھی، ایمان نے کہہ کر کھانا شروع کر دیا۔ رات جب ہو کا عالم ہوا تو شامیر نے ایمان کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ ایمان سمجھ گئی کہ شامیر اسے لینے آیا ہے، اب انکار کا مطلب تھا بے دخلی۔ وہ بھاری قدموں کے ساتھ اٹھی اور دروازے کی کنڈی کھولی۔ سامنے شامیر کھڑا تھا۔ شرافت سے کمرے میں آؤ۔ شامیر حکم صادر کرتا ہوا اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ ایمان سوچتی رہ گئی، شامیر اس کی نظروں میں گر چکا تھا، اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا جانے کو، پھر بھی وہ اس کے کمرے میں آئی۔ شامیر نے اسے دیکھا اور اس کے قریب آیا، اس کے چہرے کو تکنے لگا۔ کس بات کا غرور ہے تمہیں؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر بولا۔ ایمان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایسے مت دیکھو مجھے، میرے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، مگر تم میرے نکاح میں ہو اور اپنا حق لینا شامیر اچھے طریقے سے جانتا ہے، شامیر نے کہہ کر دروازہ بند کر دیا۔ کیا تم نے اس سے معافی مانگی؟ بس یہی مردان کی تھی تمہاری؟ ایک ونی میں آئی ہوئی لڑکی کے آگے جھک گیا، قاسم نے غصے سے کہا۔ ہاں تو غلطی ہوئی تھی مجھ سے، معافی مانگ لی، شامیر نے نظریں چرا کر کہا۔ واہ سائیں واہ، تو ہمارا دوست کہلانے کے قابل نہیں ہے، حامد بولا۔ لیکن شامیر نے کچھ کہنا چاہا، لیکن ایک تو عورت کے ہاتھوں الو بن گیا۔ اب جا کر پیر دھو اس کے، ہمارے پاس کیا لینے آیا ہے، بزدل کہیں کا، وزیر نے کہا۔ شامیر کو غصہ آ گیا۔ کیا تم لوگ اپنی بیویوں سے معافی نہیں مانگتے؟ شامیر بولا۔ ہماری بیویوں کی برابری اپنی بیوی سے نہ کر، ہماری بیویاں خاندانی ہیں، ونی میں نہیں آئی ہیں، قاتل کی بہن نہیں ہیں، قاسم نے کہا۔ ہاں تیری بیوی تو خون بہا کے عوض آئی ہے، میرے ساتھ ایسا ہوتا تو اپنی گردن کٹا دیتا، لیکن اپنی بہن نہیں دیتا اپنی جان بچانے کے لیے، حامد نے کہا۔ وہ سب اسے اشتعال دلا رہے تھے۔ شامیر وہاں سے اٹھ کر گھر آ گیا۔ ایمان برآمدے میں بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ آیا تو وہ غصے میں تھا، لیکن ایمان کا چہرہ دیکھ کر نرم پڑ گیا۔ کمرے میں آؤ، شامیر نے کہا تو وہ اس کے پیچھے آئی۔ بیٹھو، اس نے کہا۔ ایمان بیٹھ گئی۔ موبائل چاہیے؟ شامیر نے کہا۔ ایمان نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے توڑا تھا نا، اب میں ہی لا کے دوں گا، شامیر نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں چاہیے، وہ بولی۔ اب چھوڑ بھی دو ناراضگی، شامیر نے اس کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے کہا۔ میں ناراض نہیں ہوں، وہ بولی۔ تم مجھے اچھی لگتی ہو، تم بہت حسین ہو، شامیر نے محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ایمان کچھ نہ بولی۔
کل نیا موبائل لے آؤں گا، وہ بولا۔ ایمان چپ بیٹھی رہی۔ اور کچھ چاہیے؟ شامر نے پوچھا۔ نہیں، وہ بولی۔ کپڑے؟ شامر نے کہا۔ نہیں ہیں میرے پاس، ایمان نے کہا۔ مجھ سے محبت کرتی ہو؟ شامر نے اچانک سوال کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ محبت؟ ایمان سوچ میں پڑ گئی۔ اسے یاد آیا وہ مار جو اس نے کھائی پچھلے 2 ماہ میں، وہ الزام جو اس پر لگا، وہ دل آزاری جو اس کی ہوئی۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد محبت؟ کیا سوچ رہی ہو اتنا؟ شامر نے اسے خیالوں میں گم دیکھا تو کہا۔ محبت کا جواب دینے کے لیے اتنا سوچنا پڑ رہا ہے تمہیں؟ وہ پھر بولا۔ کیسے ہوتی ہے محبت؟ کس سے کی جاتی ہے محبت؟ وہ جو محبت کے لائق ہو، وہ جو آپ کو باہر رسوا نہ کرے، وہ جو آپ کا خیال رکھے، اسی سے ہوتی ہے محبت۔ ایمان سوچ رہی تھی لیکن بولی نہیں، وہ اس کے جواب کا منتظر تھا۔ ایمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ بھی کہنے سے پھر سے ہنگامہ ہو سکتا تھا۔ شامر خوش ہو گیا۔ عافیہ، صفیہ، کہاں ہو تم دونوں؟ تمہارے موبائل آ گئے ہیں۔ شام کو مراد شہر سے لوٹا تو ان دونوں کے لیے موبائل لے کر آیا۔ دونوں خوشی سے بھاگی بھاگی چلی آئیں اور موبائل مراد کے ہاتھوں سے لے لیے اور کھول کر دیکھنے لگے۔ مراد کھڑا ان کو مسکراتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ بھائی آپ بہت اچھے ہیں، دونوں نے ساتھ میں کہا۔ مراد چرپائی پر بیٹھ گیا۔ اور کرو ان کا دماغ خراب، نہ کام نہ کاج، سارا دن موبائل میں لگی رہتی ہیں، ساجدہ بولی۔ اماں آپ کا بس چلے نا تو سارا دن ہم سے کام کروائیں آپ، صفیہ نے کہا۔ شامر جو اندر کمرے میں بیٹھا ہوا تھا ایمان کے ساتھ آوازیں سن کر باہر آ گیا۔ کیا ہوا؟ شامر نے پوچھا۔ مراد بھائی ہم دونوں کے لیے نئے موبائل لے کر آئے ہیں، عافیہ نے بتایا۔ ایمان بھی باہر آ گئی۔ ایسا کرو ایک موبائل ایمان کو دے دو، میں تمہیں دوسرا لا دوں گا، شامر نے عافیہ سے کہا۔ نہیں، میں ہرگز اپنا موبائل نہیں دوں گی۔ عافیہ نے موبائل اٹھایا اور کمرے میں چلی گئی۔ صفیہ تم اپنا موبائل ایمان کو دے دو، میں تمہارے لیے دوسرا لے آؤں گا، شامر نے صفیہ سے کہا۔ میں نہیں دوں گی اپنا موبائل، میں جانتی ہوں آپ نہیں لائیں گے، صفیہ نے کہا۔ کیسے نہیں دو گی؟ دیکھتا ہوں۔ شامر آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ ادھر دو میرا موبائل، صفیہ نے غصے سے کہا اور موبائل چھیننے کی کوشش کرنے لگی۔ ایمان دونوں کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ آپ اسے واپس کر دیں، مجھے نہیں چاہیے موبائل، ایمان نے پریشانی سے کہا۔ وہ جانتی تھی اب سارا نزلہ اس پر گرے گا۔ دونوں بہن بھائیوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ شامر یہ کیا طریقہ ہے؟ تمہیں اپنی بیوی کو موبائل دینا ہے تو خود شہر جاؤ اور لے کر آؤ، میری بہنوں کا کیوں چھین رہے ہو؟ مراد نے کہا۔ لیکن شامر کچھ سن ہی نہیں رہا تھا۔ کل تک تو اس کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، تو آج اس کی فرمائشیں پوری کر رہے ہو؟ ساجدہ کو بھی غصہ آ گیا۔ اماں آپ بیچ میں مت بولیں، شامر نے کہا۔ ان دونوں کا جھگڑا بہت بڑھ گیا۔ کچھ تو یاد کرو شامر، یہ ہمارے بھائی کے قاتل کی بہن ہے اور تم اس کے لیے مجھے مار رہے ہو، میرا موبائل چھین کر اسے دے رہے ہو۔ صفیہ رونے لگی۔ شامر نے ایمان کا ہاتھ پکڑا اور موبائل اٹھا کر کمرے کی جانب بڑھنے لگا۔ صفیہ پیچھے بھاگی اور ایمان کو مارنے لگی۔ صفیہ تمیز سے، مراد نے کہا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ شامر صفیہ کو مارنے کے لیے آگے بڑھا تو مراد نے اسے روک لیا۔ بیوی پر تم خود بھی کئی بار ہاتھ اٹھا چکے ہو۔ میں کچھ نہیں بولا کیونکہ میاں بیوی کے آپس کا معاملہ تھا، لیکن میری بہن کو اگر تم نے مارا تو میں تمہارا حشر کر دوں گا، مراد نے اس کا بازو دبوچتے ہوئے کہا۔ بھاڑ میں جاؤ تم سب، شامر نے موبائل زمین پر پھینکتے ہوئے کہا۔ صفیہ نے تیزی سے موبائل اٹھایا اور صاف کرنے لگی۔ شامر ایمان کا ہاتھ پکڑ کر اندر کمرے میں چلا گیا۔ توبہ توبہ، ایک دن میں پتہ نہیں کون سا تعویذ گھول کر پلا دیا ہے میرے بیٹے کو اس لڑکی نے۔ کل تک تو اس کی شکل دیکھنے کا روادات نہیں تھا اور آج قربان جا رہا ہے، ساجدہ کہہ کر رونے لگی۔ مراد سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یہ لوگ کبھی نہیں سدھریں گے، اس نے زیر لب کہا۔ آپ کو اتنا ہنگامہ نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کے جانے کے بعد مجھے باتیں سننے پڑیں گی، ایمان نے پریشانی سے کہا۔ کوئی کچھ کہہ کر تو دکھائے تمہیں، زبان کھینچ لوں گا اس کی، شامر نے کہا۔ آپ کی امی مجھے باتیں سنائیں گی، کیا ان کی زبان کھینچ سکتے ہیں آپ؟ ایمان رونے لگی۔ تم رو مت،
شامر نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ آپ اگر سب سے میرے لیے لڑیں گے تو میرے لیے پریشانی ہوگی، ایمان بولی۔ اچھا تم پریشان مت ہو، میں تمہارے لیے جلیبیاں لے کر آتا ہوں، شامر نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ ٹھیلے کے پاس آیا جہاں جلیبیاں بن رہی تھیں۔ اس نے جلیبی والے کو جلیبی کا کہا اور پیسے پکڑا دیے۔ تھوڑی سی دور اس کے تینوں دوست کھڑے ہوئے تھے جو اسے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ شامر ان کو نظر انداز کرتا ہوا جلیبیاں لے کر آگے بڑھنے لگا۔ وہ دیکھو، جورو کا غلام جا رہا ہے، قاسم نے آواز لگائی اور وزیر سے ہاتھ ملا کر تالی بجائی۔ ضرور اپنی بیوی کے لیے جلیبیاں لے کر جا رہا ہے، حامد نے بھی اونچی آواز میں مذاق اڑایا۔ شامر نے ان کو غصے سے دیکھا اور ان کو نظر انداز کر کے گھر کی جانب بڑھنے لگا۔ چھوڑ دے اسے، ابھی بیوی کے حسن کی پٹی بندھی ہوئی ہے اس کی آنکھوں میں، بہت جلد یہ پٹی اتر جائے گی اور واپس ہمارے پاس ہی آئے گا دم ہلاتا ہوا، قاسم نے کہا۔ یار دیدار تو کرا دے اس کی بیوی کا، سنا ہے بہت حسین ہے، دل بےتاب ہے دیکھنے کو، حامد دل پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ ہاں کرتے ہیں کوئی منصوبہ بندی اسے دیکھنے کی، میں خود دیکھنے کو بے چین ہوں، ضرور حسین ہے تو شامر مرا جا رہا ہے اس کے لیے، ورنہ جس کام سے ہم اسے منع کرتے ہیں اس کی مجال نہیں کہ شامر اس کے خلاف کچھ کرے۔ لیکن دیکھیں گے کیسے، وزیر نے کہا۔ سوچتے ہیں کچھ، قاسم نے تھوڑی سی کھجاتے ہوئے کہا۔ ایمان، ایمان، شامر نے گھر میں داخل ہوتے ہی آواز لگانی شروع کی۔ ایمان رات کے کھانے کے لیے لکڑیاں اکٹھی کر رہی تھی۔ یہ لو جلیبی، شامر نے اسے شاہ پر تھماتے ہوئے کہا۔ آپ کمرے میں رکھ دیں، میں ابھی کام کر رہی ہوں، ایمان بولی۔ ماں کو تو کبھی کچھ لا کر نہیں دیا، کبھی بہنوں کو بھی نہیں دیا، اور اس لڑکی پر مہربانیاں ہو رہی ہیں۔ ساجدہ تب گئی۔ آپ کو شوگر ہے اماں، سوچنا بھی مت جلیبی کے بارے میں، شامر نے ہنستے ہوئے کہا۔ دیکھ رہی ہوں بڑا ہواؤں میں اڑ رہا ہے آج کل، ساجدہ نے طنز کیا۔ شامر واقعی ہواؤں میں اڑ رہا تھا ایمان کی قربت پا کر، اسے اب ایمان کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ایمان شامر کے اس رویے سے پریشان تھی، کیونکہ اس کی مہربانیوں کا صلہ اسی ساجدہ کے غصے کی صورت میں سہنا پڑ رہا تھا۔ کھا لو، گرم گرم ہے، پھر مزہ چلا جائے گا، ٹھنڈے ہو گئے تو، شامر اس کے پاس بیٹھتا ہوا بولا۔ وہ کھانے لگے۔ ساجدہ کو یہ منظر ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ کل تک تو بڑے دعوے کر رہا تھا بھائی کے قتل کا بدلہ لینے کا، کہاں گیا تمہارا بھائی سے پیار، ساجدہ بولی۔ اماں قتل ایمان نے نہیں کیا، اور بدلہ تو میں ضرور لوں گا، بس حیدر میرے ہاتھ لگ جائے کسی دن، قسم کھاتا ہوں ویسے ہی ڈنڈا اس کے سر پر نہیں مارا تو نام شامر نہیں میرا، شامر نے کہا۔ ایمان پریشان ہوئی۔ کیا اب وہ حیدر کے قتل کا ارادہ رکھتا ہے؟ ستیلا ہی صحیح، لیکن اس کا بھائی تو تھا۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں یہ ناول کیسا لگ رہا ہے آپ سب کو۔